اہل مصر والے بوتلوں میں کھانا بھر کر سمندر میں پھینک رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے فلسطینی بھائیوں تک پہنچ جائے۔ غزہ کے لوگ 5 دن سے بھوکے ہیں، بھوک موت سے بھی بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ میں زندگی بس سانسیں لینے کا نام رہ گئی ہے، اور وہ سانسیں خود موت سے دعا کر دیا کہ آجا ختم کر دے یہ اذیت۔ بزرگوں کے چہرے پیلے پڑ چکے ہیں، جیسے جسم سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ ہڈیاں ایسے جھانک رہی جیسے صدیوں سے کوئی قافلہ بھوکا ہو۔ بچوں کے پیٹ پھول چکے ہیں، مگر افسوس وہ خوراک سے نہیں بلکہ فاقوں سے۔ معصوم بچوں کو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی حالت ناقابل برداشت ہو چکی ہے، اور کسی میں اتنی سکت بھی نہیں رہی کہ کوئی اونچی آواز میں کسی دوسرے شخص کو پکار سکے۔ بچے ریت کھانے پر مجبور ہو گئے اور بوڑھے درختوں کے پتے کھا رہے ہیں، اور اگر کوئی امدادی کیمپ کے نزدیک پہنچتا ہے، آٹے کے تھیلے کو ہاتھ رکھتا ہے تو اسے گولی مار کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ غزہ کا چہرہ ہم سب کے سامنے ایک سوال بن کر رہ گیا۔ ایک وقت کی روٹی کے لیے لوگ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم فریزر سے کوئی چیز نکالتے اور بستر پر آرام سے بیٹھ کر سوشل میڈیا یوز کرنے لگ پڑتے ہیں۔ پہلے کبھی کبھار ہم غزہ کے حق میں آواز بلند کر لیا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ اب وہ بھی نہیں رہی۔ کچھ تصاویر اور ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو غزہ کا اصل چہرہ آپ کو دکھا سکتی ہے۔ اہل مصر والے بوتلوں میں کھانے کی اشیاء ڈال کر سمندر میں پھینک رہے ہیں۔ ایک مصری نوجوان جو کھانے سے بھری بوتلیں سمندر میں پھینک رہا ہے اور ساتھ میں یہ الفاظ بھی دہرا رہا ہے کہ ہمارے بھائیوں ہمیں معاف کرنا، تمہارے لیے ہماری قسمت میں کچھ بھی نہیں۔ یہ کھانے سے بھری بوتلیں تمہاری زندہ رہنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی اینٹ کی طرح سمندر میں لہرایا تھا، بالکل اسی طرح اس کھانے کو ہم سے غزہ تک لے جا۔ اے اللہ، تیرا سمندر جو ہے وہ تیرے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، بالکل اسی طرح ہمارے اس کھانے کو غزہ تک لے جا۔ اب یہ ایک اور ویڈیو دیکھیں جس میں کھانا تلاش کرنا ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ یہ بزرگ آدمی نہ کسی سے کوئی شکایت کرتا ہے اور نہ ہی کوئی شور مچاتا ہے، اور نہ ہی کسی سے کچھ مانگتا ہے، بس خاموشی سے کسی درخت کے پاس جاتا ہے اور اس کے پتے توڑ کر چبانے لگتا ہے، صرف اس امید کے ساتھ کہ میں کچھ نگل سکوں اور میرا جسم جو ہے وہ زندہ رہنے کا وہم رکھ سکے۔ یہ کوئی نفسیاتی مریض نہیں بلکہ مہینوں کی بھوک، آنکھوں کی نمی اور دل کی بے بسی کو لیے پھرتا ہے۔ آج غزہ میں ایک آٹے کی بوری انسان کی زندگی سے مہنگی ہو گئی ہے، اور ایک نوالہ موت سے بھی زیادہ خطرناک بن چکا ہے۔ دنیا خاموش ہے اور اقوام متحدہ نہ جانے کون سی انسانیت کا درس دینے میں مصروف ہے، جبکہ ایک فلسطینی شخص جو ہے وہ درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہے۔ اسی طرح آپ یہ ایک اور ویڈیو دیکھیں جس میں ایک فلسطینی بچہ زمین سے ریت اٹھا کر منہ میں ڈال رہا ہے۔ وہ اتنا بھوکا کہ وہ مٹی اور نوالے میں فرق بھی نہیں کر پا رہا۔ اس کے نزدیک نہ تو کوئی کھانے کی پلیٹ ہے اور نہ ہی کوئی ماں کی گود، صرف زمین ہے اور وہ بھی بنجر۔ اس بچے کے ہاتھ، اس کے کپڑے، یہ سب گواہی دے رہا ہے کہ وہ صرف بھوکا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی بے بسی کا نوحہ ہے۔ وہ بچہ جانتا ہے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، لیکن جسم میں درد اور پیٹ کی بھوک کو مٹانے کی ایک ناکام کوشش کر رہا ہے کہ شاید اس سے ہی میرا غم کم ہو جائے۔ دنیا کے ایوانوں میں انسانیت کے اجلاس ہو رہا ہے، لیکن یہاں غزہ میں درختوں کے پتے کھائے جا رہے ہیں، ریت اٹھا کر کھائی جا رہی ہے۔ اگر ابھی بھی کسی قوم کو لگتا ہے کہ یہ نسل کشی نہیں یا پھر غزہ کی صورتحال صرف ایک خبر ہے، تو ایسی قومیں مردہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب اسی طرح ایک اور یہ کلپ دیکھ جس میں ایک عورت بتا رہی ہے کہ میں نے 5 روز سے کچھ نہیں کھایا، میں پچھلے 5 دن سے بھوکی ہوں۔ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ ہماری بے بسی کا اصل چہرہ ہے۔ اس عورت کے جسم پر صرف ہڈیاں رہ گیا، لیکن پھر بھی وہ کسی سے شکایت نہیں کر رہی، نہ ہی کسی سے مانگ رہی ہے، بس بتا رہی ہے کہ اس کی زبان بھوک نے چھین لی ہے۔ اس کے چہرے کی رنگت، آنکھوں کی گہرائی اور جسم کی کمزوری، یہ سب چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ انسانیت مر چکی ہے۔ یہ کوئی ڈاکٹر کی رپورٹ نہیں بلکہ یہ ایک بچے کی کلائی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اس کے جسم پر گوشت نہیں رہا، صرف ہڈیاں رہ گئی ہے۔ یہ ماں جو اپنے مردہ جیسے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے نا، یہ صبر کی نہیں بلکہ بے بسی کی علامت ہے۔ ایک طرف اس ننھے بچے کو چمچ سے پانی پلایا جا رہا ہے تاکہ پیٹ کی آگ کم ہو سکے، لیکن وہ بچہ دوسری طرف یہ بھی سوچتا ہوگا کہ شاید میں کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاؤں۔ یہ جو چھوٹی بچی ہے جس کی پشت پر ہڈیوں کا نقشہ ابھر آیا نا، یہ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ میں کسی جنگ سے لڑ کر نہیں آئی بلکہ بھوک نے مجھے نچوڑ دیا ہے۔ یہ بچی صرف کھانا نہیں مانگ رہی بلکہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے۔ غزہ میں بھوک موت سے بھی بدتر ہو گئی ہے، بھوک بمباری سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور اس کا سب سے بڑا شکار معصوم بچے اور بوڑھے ہیں۔ چہرے پیلے پڑ چکے ہیں اور جسم تھک چکے ہیں، اور کسی میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ کسی دوسرے کو اونچی آواز میں پکار ہی سکے۔ کچھ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے،
لیکن جو لوگ ان کی آواز بنے ہوئے وہ اس پرندے کی مانند ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو میری چونچ میں پانی ہے وہ آگ بجھانے کے لیے ناکافی ہے، لیکن پھر بھی وہ آگ بجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ جب میں کل اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہوگا، تماشائیوں یا پھر آگ لگانے والوں میں نہیں۔ مصری نوجوان نے بوتلوں میں کھانا ڈال کر سمندر میں پھینکا اور اللہ کے حوالے کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لو کہ وہ کھانا غزہ تک پہنچ جاتا ہے، تو کیا وہ کھانا پورے غزہ کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں نا، لیکن پھر بھی اس نے غزہ کی بھوک مٹانے کے لیے ایک کوشش کی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا نام بھی کل کو جب آئے تو بھوک مٹانے والوں میں ہو، آگ بجھانے والوں میں ہو، نہ کہ تماشائیوں میں، نہ کہ آگ لگانے والوں میں۔